انسان دنیا سے باہر آسمان کی مختلف کہکشاں اور سمندر کی گہرائیوں میں تو جا چکا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا یعنی زمین کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گھومتا ہے کہ آخر ہماری اس زمین کا آخری کنارہ کہاں ہوگا۔ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار اور وسیع ہے۔ یہ کہکشاں ان گنت انجان سورج، سیارے اور ستارے ہیں۔ اس وسیع کائنات کا چھوٹا سا جز ہماری زمین، جو کہ اپنی اندر کئی کائناتیں لے پھرتی ہے، لیکن آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ کچھ دہائیاں ہی پیچھے چلے جائیں، جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، تب یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ زمین کا آخری کنارہ کیسا ہوگا۔ یہ بڑا پرتجسس اور پر اسرار سوال ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا زمین کے اس آخری کنارے تک پہنچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان وہاں پہنچ بھی جائے تو یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ اس آخری کنارے کے آگے کیا ہے، کیونکہ وہاں کی زمین دلدلی ہے اور زمین کا یہ کنارہ آسمان کے قریب ہے۔ اس جگہ آسمان اور زمین مل جاتی ہے، لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ دنیا کا آخری کنارہ کہاں ہے۔ صدیوں پہلے تک انسان کا علم کم تھا، اس لیے انسان اپنی معمولی علم کے بنا پر اس بات پر یقین کرتے آیا کہ زمین کا آخری کنارہ ہے، اور آج بھی کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پلیٹ ہے اور اس کا آخری کنارہ ہے اور ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ زمین پر کچھ ایسی جگہ ہے جسے یہی لوگ زمین کا آخری کنارہ مانتے ہیں، اور سیاح کافی تعداد میں اس جگہوں کی سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر دنیا کے آخری کنارے کو جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے جاپان کی بات آتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے سورج کی روشنی جاپان پر پڑتی ہے۔ اس کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے جو لاکھوں میل پر پھیلا ہے، اور اگر ہم زمین کے مغرب میں جائیں تو 14 صدی تک انسان امریکہ کے وجود سے لا علم تھا، اور جو انسان کئی ہزار سال پہلے وہاں رہتے تھے وہ بھی باقی دنیا سے لا علم ہو گئے تھے، اس لیے لوگوں کے لیے دنیا کا اختتام یورپ تک ہو جاتا تھا۔ ناروے کے شہر شون کے شمال کا مقام اینڈ آف دا ورلڈ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر سمندر دنیا کی 20% حصے کے ممالک بحر اوقیانوس سے ملتا ہے اور خشکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم امریکہ کی طرف جائیں اور آخری کنارہ ڈھونڈیں تو امریکہ میں آٹوسلیٹ زمین کے خشکی کا آخری مقام دیکھتا ہے۔ اگر ہم زمین کے شمال کی طرف جائیں تو نارتھ پول کے آگے کروڑوں میل پر پھیلا سمندر نظر آئے گا، اور پیدل انسان کا سفر نارتھ پول کے ساحل پر ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہی زمین کا آخری مقام ہوگا۔ اگر جنوب کی طرف جائیں تو انٹارکٹیکا سے آگے وسیع سمندر انسان کا سفر ختم کر دیتا ہے۔ رشیا کی طرف جائے تو اس وسیع ملک کی کسی بھی ساحلی مقام کی طرف چلے جائے تو کروڑوں میل پر پھیلا سمندر ہے جو انسان کے قدموں کو روک دیتا ہے۔ یہاں سے اگر ہم نیوزی لینڈ کی طرف چلے جائیں، نیوزی لینڈ اسی طرف سے دنیا کا آخری ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آگلینڈ کے شمالی جزیرے کے آخری سیرا کیپرنگ کہلاتا ہے۔ کیپرنگ جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کی آخری مقامات یا کناروں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔